میں علماء سے دعائیں اجازت دیتا رہتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کروں سیدی سرکار حسان ابن ثابت ہیں، توجہ ہے میری طرف، توجہ بات نہ کریں۔ حضرت حسان ابن ثابت حضور کی بارگاہ میں ایک نعت لکھ کر لائے، عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی ایک نعت لے کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا رکو حسان ابن ثابت، اپنی چادر کو لیا، منبر رسول پہ جو ہے حضرت حسان ابن ثابت کو بٹھایا حضور نے خود، اور فرمایا میری نعت پڑھو۔ اچھا نعت کا معنی کیا ہے؟ نعت کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا، توصیف کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا، کسی کی، تو ہم حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، حضور نے خود کہا میری تعریف بیان کرنا۔ پڑھو، بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہے، میرا حسن کیسا ہے، میرا جمال کیسا ہے، میری شرافت کیسی ہے، میری نجابت کیسی ہے، میری رسالت کیسی ہے، میری نبوت کیسی ہے، اور حسان ابن ثابت میرا میلاد بناؤ، بیان کرو اور لوگوں کو بتا دو میری ولادت کیسی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، نسبی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رفعی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علماء کرام 15 سال لگاتے ہیں مدرسوں میں، یوں ہی بے کار نہیں لگاتے ہیں، بڑی مشکل سے علم حاصل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے علوم و فنون پر جو ہے مہارت کاملہ اور ممارست کاملہ حاصل ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں، اور دیکھتا کیسے، کسی ماں نے کسی بچے کو ایسا جنا ہی نہیں، کسی ماں نے کسی بچے کو ایسا پتا چلا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی جنا ہی نہیں، وہ کہے میرے مصطفیٰ کے جیسے کہ میں فلاں کو مصطفیٰ جیسا کہہ دے یا اپنے آپ کو کہہ دے، تو نعوذ باللہ سمجھو کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے، سمجھو کہ وہ حضور کی مماثلت کرنے والا ایمان سے خارج ہے، اور وہی اصلی کافر ہے۔ اسلام کی گستاخی کرے، اس سے بڑا کافر کیڑا ہونا؟ بھائی پنجابی میں تو ہم کہہ سکتا میں درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ فرمایا خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے اللہ نے بنایا ہے۔ کانکا خلقت کما تشاء، بڑا قابل غور جملہ ہے۔ فرمایا گویا کہ ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ کوئی بچہ پیدائش سے پہلے چاہ نہیں سکتا ہے، کوئی چاہت رکھ سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی کہتے ہیں آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسے آپ کی مرضی تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب یہ چاہ کہاں؟ وہاں چاہ جب عالم نور میں تھے، حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب نے میرے نور کو بنایا، میرے نور کو پیدا فرمایا ہے نا۔ ابھی نہ عرش تھا نہ فرش تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ بھی حدیث ہے نا۔ فرمایا اور اس کا دوسرے سیغوں میں یوں شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں کنت نبیا وآدم لمنجدل فی دینہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ابھی جو ہے ان کا گارا بنایا جا رہا تھا، ابھی انہیں تیار نہیں کیا گیا تھا، ڈھانچہ تیار جیسے آدمی کا کیا جاتا ہے نہیں کیا گیا تھا۔ فرمایا ابھی آپ جن کی منزلیں طے کر رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب ہم وہ ہے سنی جو نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، اور کچھ وہ ہیں وہابی دیوبندی جن کا یہ عقیدہ ہے، اور آپ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دوڑ جاتے ہو مسلمانوں۔ ہمارے درمیان ایسے افراد بھی ہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے
بلکہ نبی تو تب نبی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے نور نبوت کی وجہ سے اللہ نے لوح کو بنایا، اللہ نے عرش کو بنایا، اللہ نے کرسی کو بنایا، اللہ نے قلم کو بنایا، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ نے جنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو بنایا، جنت اور دوزخ کو بنایا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، ان کے اندر روح پھونکی گئی تو انہوں نے جو ہے فوراً اپنی آنکھ جو ہے ان کو آنکھ کھولتے ہی پہلی جو نظر پڑی تھی وہ عرش کے پایوں پہ پڑی تھی، اور اس وقت میں جب جنت سے نکال دیا گیا، مختصر عرض کرتا ہوں، چونکہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا اللہ نے منع فرمایا تھا، لیکن بات ایسی آ گئی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، جنت میں برداشت نہیں کیا۔ وہ معلم الملائکہ ضرور تھا، لیکن وہ دشمنی پہ جب اتر گیا تو رب نے اسے جو ہے ابلیس بنا دیا۔ اس نے کہا جب یہ بات ہے تو آدم کو بہکایا جائے، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا اور جنت کے میوہ جات کھاتے رہنا، جنت کی جو ہے نعمتیں لیتے رہنا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جب اس نے وسوسہ ڈالا، آدم علیہ السلام نے گیہوں کا ایک دانہ کھا لیا، یا دیگر جو ہے چیزیں بیان کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر گیہوں پر ہی اتفاق ہے۔ جب وہ کھایا گیا گندم کا دانہ، آپ کو جو ہے جنتی لباس رب کائنات نے اتارنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جنت سے باہر کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام آہوزاری میں رہے، پریشانی کا عالم رہا، رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ 300 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن یاد آ گیا، اور زمانے ماضی یعنی کہ ان کی زندگی کا وہ گزرا ہوئے لمحات یاد آئے کہ جب رب نے روح پھونکی تھی تو سب سے پہلی جو نظر پڑی تھی وہ عرش کے پایوں پر جو لکھا تھا، وہ کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ، لیکن وہاں آدم کا نام نہیں تھا، کسی نوح کا نام نہیں تھا، کسی پیغمبر کا نام نہیں تھا، ابو صالح کلیم اللہ یا کسی رسول کا نام نہیں تھا، وہاں محمد رسول اللہ کا نام تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ تو آپ نے جب وہ ذہن میں آیا کہا پاک پروردگار عالم، میں تیری وحدانیت کو مانتا ہوں، تیری ذات کو مانتا ہوں، تجھے ہی معبود حقیقی سمجھتا ہوں، تو ہی میرا خالق و مالک ہے، رب قدیر تو مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، اپنی جو ہے جو مجھ سے لغزش ہوئی ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لغزش ہو سکتی ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا جو لغزش ہوئی ہے، اور پاک پروردگار عالم نام محمد کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے میرے آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا کوئی محبوب ہے؟ کہا پاک پروردگار، حالانکہ اللہ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، پھر بھی سوال پوچھ رہا ہے اے آدم کیسے پتا چلا؟ کہا جب پہلی بار آنکھ کھلی تھی تو میں نے تیرے محبوب کا نام تیرے نام کے ساتھ پڑھا، اس لیے میں نے دعا کی۔ تو رب نے کہا ہاں میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہاری خطا کو بخش دیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آدم کی توبہ ان کے صدقے میں قبول ہوئی، ہمارے نبی کے صدقے میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بشارت عیسیٰ ہوں اور دعائے ابراہیم ہوں، دعائے ابراہیم ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں۔ یا فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، لوگوں میں